حمدا و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 17 ماضی استمراری کا بیان۔ اس کا بیان کچھ تھوڑا سا طویل ہے تو ہم اس کو دو دروس میں تقسیم کریں گے۔ پہلے درس میں صرف ہم اس کے فوائد پڑھیں گے اور دوسرے درس میں گردانے اور مشق پڑھیں گے۔ بحث ماضی استمراری وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں ہمیشہ واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں ہمیشہ واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ مثلا وہ کرتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بس ایک دفعہ کوئی کام کیا اور چھوڑ دیا، نہ، وہ زمانہ ماضی میں مستقل مزاجی کے ساتھ دوام استمرار کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ظلم کرتا تھا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے ایک دفعہ ظلم کیا تھا، اس کا یہ معنی ہے کہ وہ زندگی میں کرتا تھا، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا تھا۔ یعنی کہ ماضی کے زمانہ میں دوام پایا جائے، ماضی کے زمانہ میں دوام استمرار پایا جائے، جاری رہنا پایا جائے۔ فارسی میں اس کے بنانے کے 6 طریقے ہیں۔ پہلے 3 طریقے عام ہیں اور اگلے 3 طریقے خاص ہیں۔ کیا جی؟ پہلے 3 طریقے عام ہیں اور اگلے 3 طریقے خاص ہیں۔ پہلے 3 طریقے سیدھے سیدھے ہیں۔ ماضی مطلق کے صیغوں کے شروع میں لگا دیں، میں کرد، میں کردن، میں کردی، میں کردے، میں کردم، میں کردیم۔ ماضی دوسرا طریقہ، ماضی مطلق کے صیغوں کے شروع میں ہمیں لگا دیں، ہمیں کرد، ہمیں کردند، ہمیں کردی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغوں کے آخر میں یا مجہول لگا دیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کیسے؟ فارسی میں گردان پڑھیں۔ کرد سے یہ لگانا ہے، کردی، کردے، کردندے، نہیں بھائی، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ اس طریقے کے ساتھ یاد رکھیں، وہ طریقہ جس کے آخر میں یہ مجہول لگاتے ہیں، اس سے جب گردان بناتے ہیں تو ذرا صفحہ آگے کریں، اس سے جب گردان بناتے ہیں تو واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم کے صیغے اس سے نہیں آتے، اسی وجہ سے انہوں نے یہاں پر جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ دیکھیں یہ والی، اسی وجہ سے جگہ خالی چھوڑ دی ہے، آپ اس سے بھی بنانے کے چکر میں تھے۔ کر دے، کردن دے، کردمے، 3 صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم کے صیغے اس سے کوئی نہیں آتے۔ تو یہ 3 طریقے تھے عام۔ آگے 3 خاص طریقے جی۔ چوتھا طریقہ، ماضی مطلق کے صیغوں کے شروع میں اور آخر میں یا مجہول لگائے، دونوں چیزیں، میں کر دے۔ اس سے بھی 3 صیغے آئیں گے کیونکہ آخر میں یہ آ رہا ہے۔ پانچواں طریقہ، ماضی مطلق کے صیغوں کے شروع میں ہمیں اور آخر میں یا مجہول لگا کر، جیسے ہمیں کر دے، اس سے بھی 3 طریقے ہیں کیونکہ یا مجہول آ رہی ہے۔ چھٹا طریقہ، ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول کے بعد متصل یا منفصل میں یا ہمیں لگا کر۔ اس بات کو سمجھیے، ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول کے بعد متصل معنی ملا ہوا، منفصل معنی کھلا ہوا، دور، فاصلے پر، میں یا ہمیں لگا کر، جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بربرک بیشی گرفتے ہمیں بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، متصل بھی ہو سکتا ہے، منفصل بھی ہو سکتا ہے۔ ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول ہوگی، اس کے بعد یا میں ہوگا یا ہمیں ہوگا،
اور وہی میں یا ہمیں یا متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. جیسے انہوں نے متصل ہمیں کی مثال دی ہے. آگے وہی بات کر رہے ہیں. پہلے 3 طریقوں سے بننے والی ماضی استمراری اشعار اور نثر دونوں میں استعمال ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ عام ہے. اور باقی 3 طریقوں سے بننے والی ماضی صرف اشعار میں استعمال ہوتی ہے. آگے انہوں نے فوائد ذکر کیے. فائدہ: ماضی استمراری مجہول میں اور ہمیں سیغے کے شروع میں اور شد سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں. کیا جی؟ دونوں طرح لانا درست ہے. جیسے کردہ میں شد، کردہ دیکھو کردہ میں شد یا میں کردہ شد، بات جنہوں نے بتائی ہے، جو فائدہ بتایا اس کو سمجھتے. دیکھو کتاب پر انہوں نے کہا ہے جب آپ مجہول بنائیں گے تو اس میں ایک مسئلہ ہوگا کہ آپ نے شد بھی لگانا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے میں اور ہمیں کہاں پر لگانا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اور ہمیں فعل کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں. کس نے کہا ہے؟ دیکھو تو صحیح نیچے. فعل کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، سیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں اور شد سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں. کردہ میں شد یا میں کردہ شد. اگلا فائدہ: ماضی استمراری منفی میں نون نفی کا سیغہ اور میں دونوں پر نون نفی. ماضی استمراری منفی میں نون نفی کا جو لگانا ہے وہ سیغے پر بھی لا سکتے ہیں اور میں پر بھی لا سکتے ہیں، ہمیں پر نہیں لا سکتے. دیکھیں مثالوں میں نہ کرد بھی درست ہے اور نہ میں کرد بھی درست ہے. نون نفی کا لگانا ہے، چاہے میں پر لگائیں چاہے کرد پر لگائیں. لیکن دوسرا طریقہ صرف اشعار میں استعمال ہوتا ہے. فائدہ: استمراری بیائے مجہول کی گردان کے عام طور پر 3 سیغے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ دستور زبان پنج استاد میں پورے 6 سیغے لکھے گئے ہیں. دستور پنج استاد بھی ایک کتاب ہے، وہاں پڑھی ہے. اسی تنویر دستور زبان پنج استاد میں پورے 6 سیغے لکھے گئے ہیں. دستور پنج استاد بھی ایک کتاب ہے، وہاں پڑھی ہے. اسی تنویر کے ساتھ کی ہے اصول فارسی کی کتاب ہے. اصول فارسی کی کتاب ہے. ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں کہ وہ سیغے، وہ طریقے جن کے آخر میں یا مجہول آتا ہے، ان سے صرف 3 سیغے آتے ہیں. کون کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم. ان کے علاوہ 3 سیغے نہیں آتے. لیکن دستور پنج استاد والوں نے لکھا ہے اس سے 6 کے 6 سیغے آ جاتے ہیں. اردو میں بنانے کا طریقہ: ماضی استمراری معروف کے اردو ترجمہ کے آخر میں تا تھا رہا تھا آتا ہے. جیسے وہ کرتا تھا، وہ کر رہا تھا. اور ماضی استمراری مجہول کے اردو ترجمہ کے آخر میں جاتا تھا جا رہا تھا آتا ہے. جیسے وہ کیا جاتا تھا، وہ کیا جا رہا تھا. آگے گردانے ہیں. گردانے فی الحال آپ اگلے درس میں کریں گے. فی الحال آپ یہ ایک فائدہ جو رہ گیا اس کو سماعت کر لیں. فائدہ: ماضی استمراری منفی معروف و منفی مجہول کی گردان انہی گردانوں پر نون نفی کا لگا کر بنا لو، سوائے ان گردانوں کے جن کے شروع میں ہمیں ہے. ان کے علاوہ ماضی استمراری منفی معروف و منفی مجہول کے گردانے اسی طریقے پر بن جائیں گی جیسے یہ طریقہ دیا گیا ہے اوپر، سوائے ان کے جن پر ہمیں آتا ہے. بس صرف آپ نے یہ درس تیار کرنا ہے. مشق اور گردانے بعد میں کریں گی. پچھلی مشقیں جو ہے وہ مکمل کریں اور چلے دورائی بھی اسباق بھی سارے مکمل کریں. ھذا ھو المرام. اللہ